السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان آتنکیوں کی آتنک سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کے پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ لوگوں کے تنگ نظری کو دور کرے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار سے لگا دے، اور جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہیں ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے۔ بہرحال میرا آج کا ایشو نیا ہے بالکل۔ ابھی اجمیر شریف تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، سارے دنیا کے مسلمانوں کو پتہ ہے، وہ نام ایک ایسا نام ہے اجمیر شریف میں ان کا شیو لالا ہونے کا ان کو شک ہے، کہتے وہ دعویٰ ٹھوک دیے لوگ۔ بھائی شیو لالا وہاں پہ پیدا ہوا یا وہاں پہ اس کے استھیاں ڈالے، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ جو ہے سو یہ لوگ استھیاں گٹر میں بہتی ہیں ان کے، ہم کو پتہ ہے یہ چیز۔ تو ایک نیا دعویٰ وہ بھی اجمیر شریف کو لے کے ٹھوک دیے ہیں یہ لوگ، اجمیر شریف کو لے کے ٹھوک دیے ہیں۔ خیر یہ کر کچھ نہیں سکتے، یہ صرف سرخیوں میں رہنے کے لیے اور ابھی الیکشن کے مد نظر لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے، لوگوں کے دماغوں سے کھیلنے کے لیے، اور گو اور متر پینے والوں کے لیے اور گو کھانے والوں کے لیے ایک جو ان بھکتی جو کرتے ہیں، جو دیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کا دیش کا وناش جو چاہتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے خوش کرنے کے لیے یہ دعویٰ ٹھوکا گیا ہے۔ اور یہ دعویٰ ٹھوکنے والا لنڈو ہے، لنڈیا ہے، اس میں دو تین سمجھے، ان کا خود کا ریکارڈ جو ہے سو چوری، بلاتکاری، سمجھے، موب لنچنگ میں مبتلا ہے۔ جو کرنے والے اپنے آپ کو سوامی بول لیں دو، کچھ بھی بول لیں دو انہوں، لیکن ایک چندی چور، ایک آتنکی سالے ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ کرنے والوں کا ہم نے جو دعویٰ جو ٹھوکا ہے اجمیر شریف کے تعلق سے، ہم نے اس کا بارے میں پہلے معلوم کیا یہ ہے تو ہے کون۔ پتہ چلا وہاں کے رہنے والے ادے پور، جے پور اور وہاں کے رہنے والے ہمارے مسلم بھائیوں نے ان کا پورا جو ہے سو اٹھا کے ہمارے پاس بھیج دیا، پورا اٹھا کے بھیج دیا۔ تو اس میں سے تقریباً وہ لوگ 11-12 جنوں میں سے 4 جنے جا کے یہ دعویٰ کرے ہیں، انہوں دعویٰ ان کے پچھوڑ میں ڈال لیں دو، یہ حرام کی اولاد ہے۔ ہم نے بہت صبر کر رہے ہیں بھائی، اللہ ہم کو اور صبر دے، ہم اللہ سے دعا کریں گے، لیکن ہمارے صبر کو یہ ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں، یہ نادانی کر رہے ہیں۔ ان کو کیسی زبان استعمال کی جائے، ان کے لیے کیا کیا جائے، وہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے اوپر زیر غور ہے، اس کے اوپر سوچ وچار چل رہا، کیونکہ اب یہ وقت آ گیا ہے جب تک یہ آتنکی، یہ بھڑووں کو، یہ رنڈووں کو جب تک سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا جاتا، جب تک دیش واسی خوش نہیں رہ سکتے، سکون سے نہیں رہ سکتے، یہ تو ایک 100% ثابت ہو گیا۔ تو بہرحال ابھی کیا ہے، ہماری خاموشی کو یہ لوگ ہماری کمزوری جو سمجھے نا، یہ ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا، جب ان کی جن پتنگوں لگ کے ان کی اوقاتیں ان کو دکھائی جائے گی تو ان کو پتہ چلے گا۔ پہلے ویسے ہی دیش واسی مہنگائی سے مر رہے ہیں، دیش واسی بے روزگاری سے مر رہے ہیں، اوپر سے یہ ان کے بھڑووں کے بھڑکاؤ باتیں، اور یہ بھڑوے کوئی کام و کاج کے نہیں ہے بھائی، ان کا آدھی ریکارڈ خود آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، یہ چندی چور ہے، یہ دیش سے یا دیش واسیوں سے دور دور تک ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ دیش میں کسی طریقے سے یہ آتنک پھیلانا، اور ان کا ساتھ بخوبی دے رہی ہے لوکل سرکار، اگرچہ اس کی نیت صاف رہتی تو ایسے پاپی پیدا ہوتے ہی دبوچ لیے جاتے، مٹا دیے جاتے، ان کی جگہ ان کو بھیج دیا جاتا۔ تو ان کی زیر سرپرستی یہ گندی حرکتیں یہ ہو رہی ہے جو ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو بہرحال جو لاسٹ ٹائم پہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اس کا منہ پہ نام نہیں آ رہا بھائی،
جو اپنی ایک بہن کے ساتھ بلاتکاری کر کے نیا ناٹک نوٹنکی کرا تھا. دیکھو تقریباً 6-7 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. ایک اسی کا بھائی نکلا, بڑا بھائی نکلا, جو اپنی بہن کے ساتھ بلاత్کار کرا تھا, جو راکھی باندھتی تھی اسی کے ساتھ جو کرا تھا. وہ حرام زادہ کا بڑا بھائی نکلا جو یہ دعویٰ جو ٹھوکا ہے. صرف یہ لوگ کرتے ہیں چند ویوز کے لیے, چند فالوور کے لیے اور پاپولر ہونے کے لیے. پھر جیسے یہ لوگ پاپولر ہوتے ہیں ان کو منتری بنایا جاتا ہے, کیونکہ ان کے پاس زیادہ تر معلوم ہے نا, زیادہ تر جتنے منسٹر ہیں, جتنے منتری ہیں, سب کیسوں میں مبتلا ہے. سب کے اوپر کچھ نہ کچھ. ارے بھائی یہ سی ایم کو دیکھ لیجئے آپ, سنیاسی بھون جوکر کو, کتنا بڑا پاپی ہے وہ, کتنا بڑا بلاత్کاری ہے, ماب لنچر ہے وہ, کتنا بڑا لٹیرا ہے وہ. لیکن اس کو انعام کے طور پہ کیا دیا گیا آپ کو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. تو ان کے پاس کمی نہیں ہے ان چیزوں کی, بھرے پڑے ہیں یہ لوگ, بھرے ہوئے یہ لوگ. کیا ہے کسی کے اوپر بازی لے جانے کا دیکھتے ہیں یہ لوگ, جو زیادہ کیساں کرے گا, زیادہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائے گا, زیادہ دیش کے اندر آتنک پھیلائے گا, اس کے اوپر پہلی ترجیح دیتے ہیں یہ لوگ. یہ لوگ کا کوئی پرانا نہیں ہے, یہ کوئی نیا نہیں ہے, پرانی بات ہے, یہ پرانے کام ہیں انجام دینے کے. تو بہرحال میں آپ لوگوں کو یہی کہہ دوں کہ اب یہ جو گندا منصوبہ, ان کا گندی سازش جو چل رہی ہے, یہ ان کے پچھواڑ سے نکالنا بہت ضروری ہے, سمجھے نا. ان کو وقت کے رہتے ہوئے ان کے دم پہ پاؤں رکھ دینا یا گلے پہ پاؤں رکھ دینا بہت ضروری ہے. تو اسی لیے میں وہاں کے جو لوگ ہیں اور وہاں کا جو وکیل ہے ہمارے, جس سے بات بھی ہے, ان کو اس کے اوپر پہلی چیز تو وہ پرانے ایف آئی آروں کو اوپن کرنے کی بات کی میں نے, کہ اس کا انہیں اصلیت میں ہے کیا, انہیں کیا چیز ہے, پہلے وہ لپیٹے میں لو. اس کے بعد جو ساتھ دے رہے ہیں اس کا ان لوگوں کو لو, اور اس کے پیچھے کس کا دماغ ہے, کس کا دماغ چل رہا, وہ دیکھیں گے بعد میں, وہ دیکھنا ہمارا کام ہے. تو بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں, اجمیر شریف کی جو بات کر کے یہ گنہگاریں یہ کر رہے ہیں, یہ ہماری عبادت گاہ, ہمارے مساجد کے اوپر کر رہے ہیں, یہ لوگ خاک میں تو ملنا طے ہے. اور اتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں یہ لوگوں کے, ان کے لوگوں کے, پھر بھی یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر بھی اللہ کی مار ایسی مسلسل پڑ رہی ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے بھائی ان کے پاس, پینے کو پانی نہیں ہے, موتر پیتے ہیں خیر یہ لوگ, اور کوئی نالے کا تالاب کا اٹھا کے وہ پی لیتے ہیں, کیونکہ ان کو کوئی وہ چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا. کیونکہ ان کی غذا کیا ہے, ٹٹی ہے, گوبر کھا لیے تو بس ختم. وہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے سمجھتے ٹٹی کھانے میں. تو اسے گندی سوچ رکھنے والے شیطانوں کے لیے میرا یہ میسج ہے, کان کھول کے سن لو, کان کھول کے سن لو. جو تم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ دیش کے لیے خوش آئند بات نہیں ہے. دیش کو جو جس سطح پہ لے کے جا رہے ہیں تم لوگ, وہ بہت خطرناک ہوگی. اور جو مسلمانوں کو جو دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں, یہ تم کو بہت مہنگا پڑے گا, بہت مہنگا پڑے گا. تمہاری ہستیاں مٹ جائے گی, تمہاری نسل ختم ہو جائے گی, یہ بات یاد رکھو. ہم چاہتے ہیں دیش میں امن و امان, دیش میں یکجہتی, دیش کی تہذیب خراب نہ ہو, دیش کی بے روزگاری ختم ہو, دیش کی مہنگائی ختم ہو, اور دیش میں سارے مل جھل کے رہنا. لیکن رے پاپیوں, ارے آتنکیوں, ارے چندی شوروں, ارے گڑمبو, ارے پاکٹوں, ارے غٹر غذا کھانے والے غٹر کے جانوروں, جو تم لوگ حرکتیں کر رہے ہیں یہ تم کو بہت مہنگی پڑے گی. اور جو تم لوگ ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہیں, ہم کو تو صبر ہمیشہ رہے گا لیکن اللہ معاف نہیں کریں گے تم کو. اور جب اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی, وہ گرجتی ہے, تو تمہارے ساتوں ساتھ نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. شیو لال آیا تھا, شیو لال یادو بھی وہیں سے پیدا ہوا تھا. شیو لال یادو بولے تو کون آف اسپنر بالر تھا ہمارے پاس, ہماری انڈین ٹیم میں کھیلتا تھا انہیں, وہ شیو لال یادو. ارے کون سے کیڑے ہیں رے تم لوگ, کون سے بیمار ہے رے تم لوگ, کون سی بیماری میں مبتلا ہے رے تم لوگ.
ارے گندگی تو رہتی ہے، گندے تو رہتے ہیں تم لوگ، لیکن یہ دماغوں کو جو گندے کر کے جو زبان سے جو استعمال کر رہے ہیں، وہ زبان تمہاری ختم کر دی جائے گی معلوم. مت لو ہمارے صبر کا امتحان جو بہت مہنگا پڑے گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، ماں باپ کی خدمت کریے اور سارے مل جل کے رہیے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام